دو ذریعے ہیں دین لینے کے، اس سے زیادہ نہیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت علیہ السلام۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، خطبہ غدیر میں، حدیث ثقلین۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے اہل بیت علیہ السلام جو بیان کریں گے، جو عمل کریں گے، وہ دین ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرمائیں گے وہ دین ہے، جو عمل کریں گے وہ دین ہے، نہ ہر کوئی۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے جو بیان فرمایا وہ مختلف صورتوں میں ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ایک نہج البلاغہ ہے، مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ خریدیں، اپنے گھروں میں رکھیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا کریں۔ نہج البلاغہ انسان سازی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ نہج البلاغہ سے انسان سیکھتا ہے میں نے جینا کیسے ہے، میں نے مرنا کیسے ہے، میری زندگی کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ جو اکٹھی کی گئی ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کبھی غور کریں کہ آج مولا علی تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ظاہر میں فزیکلی صورت میں تو مولا علی نہیں ہے۔ مولا علی فزیکلی صورت میں تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روح و عظمتیں، حقیقت انسان تو موجود ہے، لیکن جب شہداء نے، کوئی انسان بھی مرد ختم نہیں ہوتا، تو امام معصوم کیسے ختم ہو سکتے؟ وہ ان کی اپنی ایک ذات ہے، ان کی ایک روح ہے جو آج بھی موجود ہے، لیکن جو فزیکلی وجود ہے، جس طرح ہم ابھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح تو مولا علی علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے تو نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ائمہ میں سے صرف اب امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے، فزیکلی موجود ہیں، جس طرح ہم ہیں امام زمانہ علیہ السلام اسی طرح موجود ہے، لیکن نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے ہمارے پاس، جو باتیں وہ کرتے تھے، جو گفتگو وہ فرماتے تھے، وہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر کچھ سمجھنے والا ہو تو اصلاً اس زمانے میں جن لوگوں کو مولا علی علیہ السلام سے محبت تھی، کس چیز سے زیادہ محبت تھی؟ مولا کی گفتگو سے۔ دیکھیں کسی بھی ذات سے محبت کب ہوتی ہے؟ اس کے بیان سے، اس کے عمل سے۔ جب آپ کسی کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مولا علی سے لوگوں کو کیوں محبت ہے؟ شیعہ کو محبت ہے، غیر شیعہ کو محبت ہے، دنیا کا ہر اچھا انسان مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، مولا کے کلام کی وجہ سے یا مولا کے عمل کی وجہ سے۔ یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں، تو دونوں چیزیں ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے کہ مولا کرتے کیا کیا تھے مولا علی علیہ السلام، اور مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا ہے۔ تو سید رضی ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا کلام اکٹھا کیا، خطبے اکٹھے کیے، اور مولا علی نے جو خط لکھے تھے اپنے گورنروں کو، اپنے کچھ شیعہ کو جو گفتگو فرماتے تھے، لکھ کے بھیجتے تھے، وہ اکٹھی ہوئی ہے، وہ موجود ہے۔ تو مولا ہمیشہ جب بھی خط لکھتے تھے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، امام کا عمل ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام جب خط لکھتے تھے تو وہ ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ جیسے مولا علی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت فرمائی، تو کیا فرمایا یہ میرے بچوں کے لیے، اور جس تک پہنچے اور پہنچاؤ۔ پیغمبر گرامی بھی آخری وقت کیا فرمایا خطبے میں، خطبہ غدیر میں، میری باتیں پہنچاؤ غائبین تک، لیکن امانت کے ساتھ پہنچاؤ، جیسے میں نے کہا ہے ویسے پہنچاؤ، اپنے پاس سے مکسنگ نہ کرو۔ جو مکسنگ کرے گا فرمایا مقعدہ فی النار، جو باتیں اپنی کرے گا نام میرا لے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی بات کر رہا ہو یا کسی کی بات کر رہا ہو اور کہے کہ مولا علی نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ افطرا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پہ افطرا مت باندھو۔ یہود و نصارہ یہی کرتے تھے نا، اپنے پاس سے باتیں کرتے کہتے تھے اللہ کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افطرا نہ کرو، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ کبھی چیز بہت بری چیز ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ، اس کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں۔ نہج البلاغہ میں ایک حصہ کلمات کسار کا ہے، چھوٹے جملے،
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 274 نمبر کلمہ کسار، فرماتے ہیں لا تجعلوا علمکم جہلا ویقینکم شکا. فرماتے ہیں اپنے علم کو جہالت نہ بناؤ. یہ ذرا غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو اور یقین کو شک میں نہ لے جاؤ. کیسے؟ مولا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے علم جہالت میں بدل جاتا ہے اور کیسے یقین شک میں چلا جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ایک تو تمہارے پاس علم ہونا چاہیے، یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان کو عالم ہونا چاہیے. ہاں، عالم کو یہ نہیں کہ عالم کو مخصوص لوگوں کو ہونا چاہیے، ہر انسان کو عالم ہونا چاہیے، ہر انسان کو اہل علم ہونا چاہیے. لیکن جب ہر کوئی اہل علم نہیں ہوتے پھر مولویزم مافیا بن جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ مافیا بن جاتا ہے. پھر جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، آپ کے سیاستدان بہت سارے مافیا بن گئے ہیں، اسی طریقے سے مولوی بھی مافیا بن گئے ہیں. میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے مافیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مافیا کا مطلب ایک بات ہمیں ہی سب کچھ پتہ ہے، سب جاہل ہے، ان کو کیا. وہ جس طرح ہمارے کچھ عزیز کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہونی تو نہیں چاہیے. ہمارے یہاں ایک تقسیم ہے نا ہماری سوسائٹی معاشرے میں، کہتے ہیں جی اے خاندانی تے اے کمی. یہ غلط تقسیم ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے، جب کسی کو نیچے کرنا ہو تو کہتے ہیں کمی. اچھا، مولویوں کو میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، وہ کسی علاقے میں جائیں نا تو سب سے پہلے خاندان کی ٹو لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی مولانا کو بھی خراب کرنا ہو نا تو پیچھے فون کر دیں گے کمی آئے ہیں. اب اندازہ لگائیں یہ لوگ اب دین سناتے ہیں لوگوں، یہ ہمارے حالات ہیں. تو وہ ایک ہمارے عزیز تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری عوام جو ہے وہ مولویوں کو کمی سمجھتی ہے تو مولوی عوام نو کمی سمجھتا. یعنی وہ عوام کہتی ہے مولوی فارغ تو مولوی کہتے ہیں عوام فارغ، انہوں نے کی آدھا جھلے. اب جب عوام کے پاس علم نہیں ہوتا تو آج آپ دیکھیں شیعہ کی ایک بڑی مشکل کیا ہے، جو ممبر پہ جو کوئی سنا رہا ہے واہ 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 واہ. ہاں، بے وقوف انسان تو سوچو تو بات کیا کر رہا ہے. مطلب وہ ایک بات کر رہے ہیں، ایک ذاکر صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے ممبر کے اوپر سے، کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وہ کہہ رہے تھے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں گریہ فرما رہے تھے اور کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کو نہ کفن دینا آتا ہے نہ غسل دینا آتا ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں امام معصوم ہوتا ہے کیا. آج میں ایک صبح خطیب کا نکتہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو اہل بیت ہیں وہ ہدایت کسی سے بھی نہیں لیتے، اپنے امام سے بھی ہدایت نہیں لیتے. یعنی اپنے والد بھی اگر امام مثلا فرض کرے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو وہ اپنے والد مولا علی سے بھی علم نہیں لیں گے، ہدایت نہیں لیں گے. اس پہ لوگ اتنی داد دے رہے تھے. اس کی پھر دلیل کیا سنا رہا تھا کہ سیدہ کے متعلق جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے متعلق کہ عالم غیر معلمہ ہیں آپ، بالکل یہ فرمایا. لیکن جاہل انسان تمہیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے اس سے مراد کیا ہے. عالم غیر معلمہ ہیں، عالم غیر معلمہ یعنی یا اللہ سے علم ملا ہے یا معصوم سے علم ملا ہے. مولا علی نے پڑھایا ہے سیدہ کو. مطلب آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ٹوٹکے بنانے کے لیے، کیونکہ مدارس میں پڑھا نہیں، تعلیم حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے، کتابیں پڑھی نہیں، جملوں کا پتہ نہیں، تفسیر اس کی کیسے کی جاتی ہے، معصوم کا اس جملے سے ارادہ کیا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. آگے سے وہاں وہ سنائی جا رہا ہے وہاں واہ 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 واہ. جس طرح ہمارے ہاں وہ ایک ذاکر صاحب بھی کہتے تھے، وہ لانتے انہوں نے کروائی تو انہوں نے اینڈ میں کہا میرے تے لان، سب نے کہا بے شمار.
تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے علم کو جہل میں نہ بدلو اور اپنے یقین کو شک میں نہ بدلو، تو فرماتے ہیں کیسے علم جہالت بن جاتا ہے اور یقین شک میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم سب کو علم ہے نماز واجب ہے، ہم سب کو علم ہے نماز جمعہ واجب ہے۔ یہ چوکی بھاگڑ پہ جتنے اب نہیں پڑھنے آئے جمعہ، کیا ان کو نہیں پتا کہ جمعہ واجب ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ، بھاگو بھاگو، کام چھوڑ دو۔ اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار کو بتانا پڑتا ہے کہ نماز واجب ہے، جنہوں نے تیروں میں نماز پڑھی ہے، جنہوں نے روز عاشورہ تیروں میں پڑھ کے دکھائی کہ یہ ہے دین، ان کے پیروکاروں کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، تم لوگ پڑھتے کیوں نہیں، بھاگ کیوں جاتے ہو نماز کے وقت؟ تو پتہ نہیں، سب کو پتہ ہے، یہ علم ہے سب کو کہ جمعہ واجب ہے، یہ علم ہے سب کو کہ زکوٰۃ واجب ہے، یہ علم ہے سب کو امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے، سب کو علم ہے، اچھائی کی دعوت دینی چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، لیکن یہ علم سب کا ایک بڑی تعداد کا جو علم ہے یہ جہالت بنا ہوا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کیسے؟ اور بہت ساروں کو یہ ہمیں یقین ہے ہم نے مرنا ہے، ہم سب کو یقین ہے ہم نے مرنا ہے، ہم سب کو یقین ہے ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ جو بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ حساب کتاب ہے، منکر و نکیر ہیں، قبر میں حساب ہے، آگے حساب ہے، ٹھیک ہے، یہ واجبات کا حساب ہے، نماز کا حساب ہے۔ اگر حساب نہ ہوتا تو مرتے ہوئے ساری زندگی نہیں پڑھی، مرتے ہوئے پتر نو کہہ رہا ہے پتر میری پڑھوا لیں، پتر ہوں 80 سال دیا پڑھواندہ پھر رہے ابا جی دی، اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ یہ حساب ہے، یقین ہے آخرت کا، لیکن یہ یقین شک میں بدلا ہوا ہے ایک بڑی تعداد کا۔ مولا فرماتے ہیں ان دونوں کی میں دلیل دیتا ہوں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جملہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں لا تجعلوا علمکم جہلا، مت قرار دو اپنے علم کو جہالت، وَيَقِينُكُمْ شَكًّا وَيَقِينَكُمْ شَكًّا، اور اپنے یقین کو شک مت بناؤ۔ اذا علمتم فعملوا، جب تمہیں علم ہو تو عمل کرو، اگر عمل نہیں کرو گے تمہارا علم جہالت ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے فوراً عمل کرے، اگر عمل نہیں کرے گا وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ قربان ہو جاؤں میں مولا پہ، یعنی جو عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، عالم سے مراد کوئی شخص جو جس چیز کو جانتا ہے، اگر وہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ کل جاہل ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے جاہل۔ مثلا ایک شخص ہو سکتا ہے اس کو نماز کی 50 آیتیں آتی ہوں لیکن نماز نہ پڑھتا ہو سکتا ہے ایک شخص اس کو والدین کے حقوق کی 50 آیت حدیثیں آتی ہوں لیکن والدین کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، یہ کل جاہل ہے، یہ ایسے ہے جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جاہل، اس کا حساب جاہل کی طرح ہوگا، یہ محشور جاہل کی طرح ہوگا۔ تو پس کیا مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے علم سے علم ہی رہنے چاہتے ہو کہ یہ علم رہے، تو پھر علم پہ عمل کرو، جتنا پڑھا ہے اس پہ عمل کرو۔ آیت اللہ بہجت ایک بہت بڑے عارف تھے، آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت، ان کے پاس ایک شخص آیا، آغا بہجت جتنا نیک انسان ایران میں امام خمینی اور رہبر کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، سب کو یہ بات پتہ تھی، ابھی ان کی وفات ہو گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت بہت بڑے عارف تھے، جن کے نماز میں جو روتے تھے ان کے آپ کلپ سنیں۔ تو ان کے پاس نا میں مسجد میں کبھی کبھی جاتا تھا تو لائنیں لگی ہوتی تھی، مثلا 3-3 4-4 گھنٹے لوگ پہلے آتے تھے اور بعد میں لائنیں لگی ہوتی تھی، آغا صاحب سے کوئی بات کریں، مسافہ ہو جائے کچھ، تو آغا صاحب آدھا گھنٹہ رکتے تھے، تو جو مل لیتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ تو ایک شخص آگے ان کے پاس بیٹھا، اس نے آغا صاحب مجھے کوئی نصیحت کریں۔ اب عموماً نصیحت کیا ہوتی ہے؟ عموماً ایسے یہ پڑھ لو، وہ مجھے کوئی ذکر بتائیں جو میں پڑھ لیا کروں، ایسے ہی لوگ پوچھتے ہیں ذکر بتائیں۔ تو آغا صاحب نے فرمایا میری ایک ہی نصیحت ہے تمہیں، جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو،
جو جانتے ہو، پتہ ہے غصہ حرام ہے پھر بھی روز کرنا ہے، پتہ ہے بدتمیزی زوجہ سے حرام ہے، زوجہ کی بدتمیزی اور مرد سے وہ جائز نہیں ہے، یہ توہین ہے ایک دوسرے کی، کسی مومن کی توہین کرنا یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، یہ سارا کچھ پتہ ہے ہمیں، لیکن سارے کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ بس میں آخری دوسرا حصہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اپنے یقین کو شک میں مت بدلو۔ کیسے؟ فرمایا اذا تیقنتم فقدموا، جب یقین ہو تو قدم اٹھاؤ، اقدام کرو۔ جب تمہیں ایک چیز کا یقین ہے کہ یہ ہے تو پھر ڈھیلے نہ پڑو، پھر سستی نہ کرو، پھر وہ کام کرو۔ یقین جس چیز کا تمہیں ہے، مثلا مجھے یقین ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا میرے گھر میں نور آئے گا، نورانیت آئے گی، پھر میں کروں۔ اس یقین کو اگر تم نہیں کر رہے تو یہ شک ہے۔ اگر مجھے پتا ہے قبر میں اترتے ساتھ میرا حساب کتاب ہے تو اس یقین کے لیے پھر میں قدم اٹھاؤں، خیر کروں، اچھا کروں۔ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو سمجھے میں مشکوک انسان ہوں۔ اور یاد رکھیں جو شک میں چلا جاتا ہے پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ شک ہے۔ بس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ دیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس کو مزید کھولوں گا، کہ اپنے عمل کو، اپنے علم کو عمل کے ذریعے سے باقی رکھو علم، اور اپنے یقین کو اقدام کے ذریعے سے۔ اگر علم کے بعد عمل نہیں ہوگا تو تم جاہل ہو، اگر یقین کے بعد اقدام نہیں ہوگا تو تم مشکوک، شک کرنے والے انسان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔